جو نصیب میں ہو وہ مل کر رہتا ہے. اب انسان اس کو جائز طریقے سے حاصل کرے یا اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے، نصیب حصہ مل کے رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے یہ بات کہ آپ نے گھوڑے کو ٹھہرایا مسجد کے پاس اور ایک شخص کو کہا کہ اس کی نگرانی کر، میں نماز پڑھ کے آؤں. حضرت نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو گھوڑے کے اوپر جو زین ہوتی ہے وہ غائب، بندہ بھی غائب. حضرت نے مسجد کے اندر یہ عہد کر لیا تھا اپنے ساتھ، جب میں باہر آؤں گا کچھ رقم اس کو دوں گا اور اتنی رقم دوں گا. اب جب وہ نہیں ملا تو زین تو لینی تھی. حضرت باہر زین لینے کے لیے تشریف لے گئے بازار میں، دیکھا وہی حضرت والی زین وہ رکھی ہے. بھئی یہ کہاں سے لائے؟ کہا کہ کوئی دے گیا. کتنے کی؟ اتنے کی. جتنے کی حضرت اس کو دینا چاہتے تھے نا وہ اتنے کی بیچ گیا تھا. حلال کو اس نے حرام کر کے کھایا. یہ 10 روپے 20 روپے اس کو ملنے تھے حلال طریقے سے مزدوری کے طور پر، اور وہ چوری کر کے اتنی رقم اس نے حاصل کر لی. اتنا رقم اس کو ملنی تھی اور ملی، لیکن وہ حلال طریقے سے نہیں ملی، حرام طریقے سے ملی. علامہ جوزی رحمہ اللہ نے ذم الہوا کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. ابو کعب نے حضرت حسن بصری سے یہ واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک عورت فاحشہ حسین و جمیل تھی. ایک شخص کا دل اس پر آ گیا، لیکن اس کی فیس کتنا تھی؟ 100 دینار. اور یہ نوجوان کمزور مالی طور پر، اب اس نے مزدوری کرنا شروع کی 100 دینار ہوں تو وہ اپنی خواہش کی تکمیل کرے. کچھ دن لگ گئے، 100 دینار جمع ہوئے. وہ عورت کے پاس چلا گیا کہ میں تیرے ساتھ گناہ کرنے آیا ہوں. اس نے کہا معاوضہ، کہا یہ 100 دینار تیرے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ گناہ کے تقاضے کے لیے بیٹھا، اچانک اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آ گیا. اللہ بچانا چاہتے ہیں بھائی، اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ کا خوف اور اللہ کا استحضار دل کے اندر آ گیا، ہٹ گیا، پلٹ گیا. عورت نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ بس اللہ کا خوف آ گیا ہے، یہ 100 دینار تیرے، مجھے جانے دے. وہ کیوں؟ اللہ کا خوف. اس نے کہا واقعی اللہ کا خوف؟ فرمایا ہاں واقعی اللہ کا خوف، میں جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ اگر تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے عین اس وقت کہ جب میں گناہ کے لیے آمادہ اور آپ گناہ کرنے کے لیے آمادہ، میں اپنے آپ کو پیش کر چکی، آپ میرے اوپر قابو کر چکے، قابو پا چکے، اس وقت اگر اللہ کا خوف آ گیا ہے اور تو پیچھے ہٹ گیا ہے تو میرا شوہر تو ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ نوجوان یہاں سے ہٹ گیا، چلا گیا، توبہ کی. اور اس فاحشہ نے بھی توبہ کی، سچی توبہ، پکی توبہ. اور اس نیکوکار سچی توبہ کرنے والے کی تلاش میں چلی. وہ اس کو تلاش کیا اور اس کے ساتھ شادی کی، نکاح کیا. ملنا تھا، خواہش کی تکمیل ہونی تھی پہلے ناجائز طریقے سے. یہ عورت اس کے نصیب میں تھی، لیکن اب جب نکاح ہوا، سچی توبہ کے بعد نکاح ہو گیا، تو اب یہی چیز اس کے حصے میں آئی تو حلال اور جائز طریقے سے. تو جو چیز جس کے حصے میں ہوتی ہے لکھ دی جاتی ہے، نصیب ضرور ملا کرتا ہے. اب مرضی ہے اس نصیب کو حلال طریقے سے استعمال کیا جائے یا اس نصیب کو حرام ذریعے سے حاصل کیا جائے.